منگولے کے لان میں تقریب اپنے اختتام پر تھی۔ رات کے 3 بجے اب لوگ تھکنے اور شراب میں چور ہو کر لڑکھڑانے لگے تھے۔ ادھ کھلی آنکھوں اور ڈگمگاتے قدم اب لان چھوڑ کر کمروں کا اور باہر کا رخ کر رہے تھے۔ بتیاں اب بجھنے لگی تھیں۔ لان آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا تھا۔ مدھم سی آواز میں بجتی موسیقی اب موسیقی کے آلے پہ بج رہی تھی۔ گلوکارہ جا چکی تھی۔ ایسے میں منگولے کی سنہری عمارت کے ایک کونے میں شیشے کی بنی لفٹ متوازن رفتار سے اوپر چڑھ رہی تھی۔ لفٹ کے وسط میں جوائے 2 لڑکوں کے درمیان میں کھڑی تھی۔ میرون گاؤن کے اوپر کندھوں پر اب سیاہ مردانہ کوٹ کا اضافہ تھا۔ 3 گھنٹے وہ ایک کمرے میں بے مقصد ایک صوفے پہ بندھی بیٹھی رہی اور اب جا کر اسے اس کمرے سے نکال کر کہیں اور لے جایا جا رہا تھا، شاید اوپر کسی کمرے میں۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے جو اس پر دیے ہوئے سیاہ کوٹ کے نیچے چھپے تھے۔ یقیناً اس کی عزت کا جنازہ نکلنے کا وقت قریب تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سانس اکھڑنے لگی ہو۔ وہ یکلخت چند قدم آگے بڑھی اور چلانے لگی، ہیلپ ہیلپ می پلیز لسن۔ گلے سے پھٹنے جیسی آواز برآمد ہوئی جو فقط اس لفٹ کے شیشوں سے ٹکرا کے واپس آ رہی تھی۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہنستے مسکراتے چہرے اس کی بے بسی سے بے خبر مست مگن اپنی شاندار گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار خوف کے باعث تیز تر ہو چکی تھی۔ وہ پھڑپھڑانے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی پنچھی جال میں پھنسنے کے بعد پھڑپھڑاتا ہے۔ دونوں لڑکے اسے قابو کر رہے تھے۔ ایک نے جلدی سے اس کے منہ پہ ٹیپ لگائی، دوسرا اس کے بال کھینچتے ہوئے اسے پسٹل دکھا رہا تھا۔ کتنے ظالم تھے یہ لوگ، اور وہ جال میں پھنسے پنچھی کی طرح پھڑپھڑا کے صرف اپنے پنکھ زخمی کر رہی تھی۔ نتیجہ کچھ نہیں تھا، چاروں طرف جال ہی جال تھا۔ لفٹ کھل چکی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اب ہوٹل کی گیلری میں سے لے کے جا رہے تھے، جہاں دائیں اور بائیں کمروں کے دروازے بند تھے، جیسے اس کی قسمت کے دروازے بند تھے۔ بعض اوقات آدمی ایک نہیں ہوتا، 3 4 یا اس سے بھی زیادہ۔ تمنا کے کہے ہوئے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر برق رفتاری سے سفر کر گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں لڑکوں کو دیکھتے ہوئے کبھی ٹیپ سے بند کیے منہ سے بولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور کبھی بندے ہاتھوں کو کھولنے کے لیے کلائیوں کو گھما رہی تھی۔ ہر کوشش ناکام رہی۔ وہ دلدل میں دھنسے جا رہی تھی۔ تمنا کہہ رہی تھی کہ وہ پہلی دفعہ میں اتنا برا حال کرتے ہیں کہ لڑکی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ جسم کا رواں رواں کھڑا ہو رہا تھا۔ جال میں پھنسے پنچھی کو پہلے پنجرے میں بند کیا جاتا ہے، پھر اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کے پر کاٹے جا رہے تھے۔ میرے اپنوں کو میری خبر تک نہیں ہوگی کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے۔ شاید وہ لی تاؤ کو فون کرتے ہوں گے، اس کا پوچھتے ہوں گے۔ نہیں، وہ نہیں کرتے ہوں گے، کبھی نہیں کرتے ہوں گے۔ میں ان کے لیے مر ہی تو چکی ہوں۔ جو گناہ میں کر چکی تھی اس پہ انہوں نے پردہ ڈال دیا تھا، لیکن نفرت دل سے نہیں نکالی تھی۔ آنکھوں کے سامنے کتنے ہی مناظر گھوم گئے۔ جان اسے دوپٹہ درست کرنے کا کہہ رہا تھا۔ مریم اسے رات کو باہر جانے سے منع کر رہی تھی۔ آمنہ اسے وضو کا طریقہ سمجھا رہی تھی۔ وہ وضو کر رہی تھی، وہ صلیب کو چوم رہی تھی، وہ جائے نماز بچھا رہی تھی، وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے اس پہ سر ٹکائے ہوئے تھی، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا، تمام کمروں کے دروازے بند تھے، جیسے اس کی قسمت کے دروازے اس پہ بند تھے۔ کاش کوئی دروازہ کھل جائے۔ دل تڑپ کے دعا کر گیا، جیسے ہر دفعہ ہر لمحہ کیا کرتا تھا۔ کہاں یہ یاد رہا تھا کہ وہ دعا نہ مانگنے کا تہیہ کر چکی ہے۔ آنکھوں کے سامنے گزرے لمحے یکے بعد دیگرے سرک رہے تھے۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کم از کم میری تو کوئی بھی نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ میں نے ایک دعا کو ان 6 سالوں میں ہر پل ہر جگہ کلیساؤں میں گھنٹوں بیٹھ کے مانگا، مگر نہیں ہوئی۔ کتاب سے سر اٹھائے اس نے آمنہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا تھا۔ وہ مسکرائی، اپنی گود میں کھلی کتاب بند کر دی۔ سبز گھاس پر کھلی کتابوں کے صفحے پھڑ پھڑائے۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر اجتناب برت رہی تھی۔ ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو، اس نے جھجک کے پوچھا۔
تمہیں ایسی لگتی ہوں کیا؟ کہو، مسکراتے ہوئے اجازت دی۔ نگاہیں اسی پر مرکوز کیں۔ اللہ سے مانگو تو شریک مت ٹھہراؤ، آمنہ نے آہستگی سے ڈرتے ڈرتے کہا، اور پھر گڑبڑا کے رد عمل جانچنے کے لیے اس کے چہرے پر نگاہ اٹھائی۔ جیسا سوچا تھا ویسا ہی تھا۔ جوائے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی آمنہ کو مزید بولنے پہ اکسا گئی۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ بڑے اعتماد سے کہا، میں مسلمان نہیں ہوں آمنہ۔ حیرت میں ڈوبی آواز آئی۔ تو ہو جاؤ، وہ پرسکون لہجے میں کہہ گئی، بنا کسی خوف کے۔ منظر کھونے لگا، دل کی گھٹن اب آنکھوں میں دھواں بھرنے لگی۔ آنکھ کی پتلیوں میں خوف تھا، اور پھر زبان منہ کے اندر ورد کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، جسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور وہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس کی زبان کتنی تیزی اور روانی سے یہ پڑھ رہی تھی، اور اس کا دماغ ایک لفظ نہیں بھولا تھا۔ یہ آیت الکرسی ہے، ہم ہر دعا میں اسے پڑھتے ہیں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں یہ پڑھتے ہیں۔ آمنہ کی آواز ذہن کے پردوں پہ گونج رہی تھی۔ دل ڈوب رہا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی اس لمحے وہ اللہ کی طرف کیوں پلٹی تھی۔ شاید وہ نہیں، خوف سے بھرا دل پلٹا تھا۔ ایک بار پھر اسے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ سنینا کو یوں ہی گال پر ہاتھ رکھے حیرت زدہ چھوڑ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی فلیٹ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ سنینا کی بات پر تو جیسے دھڑکنیں بند ہونے کو تھیں، مگر کیوں؟ یہ سب شاید اس کو بہت سوچنے کا نتیجہ تھا، اس کو کھوجنے کا نتیجہ تھا، یا سچ میں وہ اس سے محبت کرنے جیسا گناہ کر بیٹھی تھی؟ نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ دروازے کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھاما، گھمایا، دروازہ کھل چکا تھا۔ اگر یہ محبت ہوئی تو؟ خود ساختہ سوال جو ڈرتے ہوئے دل و دماغ سے کر رہا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ ہاتھ کو جھٹکا دے کے زور سے بند کیا۔ نہیں، محبت نہیں ہے، صرف تجسس ہے مجھے۔ جھوٹی تسلی دی۔ پیچھے مڑ کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ سنینا اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ رخ موڑا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ تیز تنفس کے ساتھ سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی۔ اسے انو سے ملنا تھا، اور اس کے اوپر آنے سے پہلے ملنا تھا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ پارک سے واپسی کے لیے نکل چکا ہے۔ کندھے پہ دوپٹے کو درست کرتی وہ جتنا تیز ہو سکتا تھا نیچے اتر رہی تھی۔ اچانک پاؤں تھمے۔ انو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر، خاکی ٹی شرٹ، وہ سر جھکائے اوپر چڑھ رہا تھا، اور اب اسے دیکھ کر تو مزید سر جھکا گیا تھا۔ وہ ان کی عمارت کے شریف لڑکوں میں شمار ہوتا تھا، جو کبھی بلا وجہ لڑکیوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ انو کو اوپر آتا دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ ہمت جمع کی، اس سے بات کرنے کی ہمت۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ لاپرواہی سے اس کے پاس سے گزر کے اوپر چڑھتا، وہ پلٹی۔ رکے انو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک ہی سانس میں وہ تیزی سے پورا فکرہ کہہ چکی تھی۔ انل، جس کے لیے یہ بالکل غیر متوقع تھا، حیرت سے بمشکل ریلنگ کو تھامے اپنے قدم روک سکا۔ مجھ سے؟ حیرت سے ارد گرد دیکھتے ہوئے سوال کیا، مبادا وہ کسی اور کی بات کر رہی ہو، لیکن اس نے اسی کا نام پکارا تھا۔ اسے بلڈنگ میں سب انو کے نام سے جانتے تھے۔ جی آپ سے۔ جوائے نے تھوک نگلا، احتیاطاً سیڑھیوں کے اوپر اور نیچے کسی کی موجودگی کو جانچا۔ آپ جووت کی بہن ہے نا؟ فکر نہ کریں، وہ آ رہا ہے بس نیچے۔ باقاعدہ کبھی بات نہ ہونے کے باوجود وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ جووت کی بہن ہے، البتہ نام ذہن پر بہت زور دینے کے باوجود یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کچھ اور بات کرنی ہے، مطلب کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ سانس اندر انڈیلتی وہ کچھ اعتماد سے اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ ہاتھ ریلنگ پہ سے اٹھایا،
انل جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے بھائی کے متعلق پوچھ رہی ہے، اس کی اگلی بات پر پھر سے متحیر ہوا۔ 1 2 3 سیکنڈ، کہیے، مطلب پوچھئے، گڑبڑا کے پیشانی پر ناسمجھی کے شکن نمودار کرتا متوجہ ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی پراسرار لگ رہی تھی، پریشان، الجھی ہوئی، مجبور۔ یہاں نہیں، جوائے نے فوراً ارد گرد دیکھتے ہوئے مضطرب لہجے میں کہا۔ جی کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا گیا۔ ایسا کیا کہنا چاہتی تھی وہ؟ غلط مت سمجھے پلیز، فوراً ہاتھ اٹھائے صفائی دی۔ کیا آپ اوپر چھت پہ آ سکتے ہیں ابھی؟ التجائی لہجے میں گزارش کی۔ انل نے پرتجسس دیکھا، ذہن پوری رفتار سے ماضی کی ریل گھما رہا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، اس سے پہلے تو ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ دیکھیں آپ غلط مت سمجھے، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز۔ پپڑی زدہ لبوں کی جلد کو دانتوں سے کھینچتے ہوئے التجا کی۔ چند سیکنڈ کی خاموشی رہی۔ چلیے میں آ رہا ہوں۔ انل نے سراسیمگی کی حالت میں ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ اس کا ایسے ہی کہنا تھا، جوائے تیزی سے پلٹ کر زینہ چڑھنے لگی، جبکہ وہ حیرت زدہ بار بار اس کی پشت کو متعجب گھورتا متوازن رفتار میں اس کی تقلید کر رہا تھا۔ اوپر پہنچا تو وہ چھت کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، پژمردہ، پریشان حال، بیمار چہرہ۔ کہیے، پرتجسس لہجے میں کہتے ہوئے وہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ شاید ہمت جمع کر رہی تھی یا لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی، لیکن یہ خاموشی چند سیکنڈ پر ہی محیط رہ سکی۔ دران کہاں ہے؟ آہستگی سے سر اوپر اٹھائے وہ اس سے بالکل غیر متوقع سوال کر رہی تھی۔ آواز زکام زدہ تھی، آنکھیں سوزش زدہ رت جگوں کی غمازی تھی۔ سامنے کھڑے انل کے لیے حیرت کا ایک اور دھچکا۔ جی آپ کا دوست دران، اس کا پوچھ رہی ہوں، یہی نام ہے نا؟ وہ پارک میں سامنے بینچ پہ۔ جھجکتے ہوئے وہ اسے دران کے بارے میں وضاحت دینے لگی۔ انل نے ہاتھ اٹھائے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ ہاں یہی نام ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کا؟ آپ کیسے جانتی ہیں دران کو؟ جواب دینے کے بجائے وہ پرتجسس لہجے میں الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی اسے۔ چہرے کا رخ سامنے دیوار کی طرف کیا۔ وہ وہاں کھڑا تھا کودنے کے لیے، دل پہ جیسے بوجھ بڑھنے لگا۔ چھت پہ چلتی ہوا سے گھنگریالے بال دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ انل حیرت زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ وہ گردن گھما کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھیں، یہ مت سوچیں کہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں اس کے بارے میں، مجھے بس یہ بتا دیں پلیز کہ وہ کہاں ہے، اب آتا کیوں نہیں ہے یہاں؟ بے چینی سے پوچھا۔ اس کی دید کی پیاسی نشے میں چور لگ رہی تھی وہ۔ انل کی بھویں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ حیرت اور تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گہری سانس باہر انڈیلتا وہ ٹراؤزرز کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے گویا ہوا۔ لہجہ پریشان تھا، نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ جوائے نے تڑپ کے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اب اس کے جواب پہ غصہ آ گیا۔ کیوں؟ آپ کا دوست ہے، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ جاوید بتا رہا تھا اسکول میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے گھر کا پتہ، اس کا فون نمبر۔ عجیب دوست ہیں آپ۔ غصیلے لہجے میں وہ تیز تیز اس پر یوں برس رہی تھی جیسے وہ دران کو برسوں سے جانتی ہو۔ انو کا جواب اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ وہ جو اس کے زندہ ہونے کی خبر سننے کے لیے جسم کے ہر خلیے کو چوکنا کر چکی تھی، اس کی خبر نہ ملنے پر مایوسی برداشت نہ کر سکی۔ وہ گھر سے بھاگ گیا ہے۔ انل کی بات پر ایک دم سے اس کی چلتی زبان تھمی۔ اب حیرت کا شدید جھٹکا اس کو لگا۔ انل بول رہا تھا اور وہ دم سادھے سن رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے لاپتہ ہے۔ وہ لب بھینچے جیسے کچھ ضبط کر رہا تھا۔ بلا وجہ چھت پر نگاہ گھمائی، یوں جیسے کوئی آنکھوں میں امڈ آنے والے پانی کو چھپا رہا ہو۔ لاپتہ؟ تلاش نہیں کیا اس کو کسی نے؟ اس کے پیرنٹس؟ فکر مندی سے کہا۔ پیرنٹس نہیں ہیں اس کے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہتا تھا۔
وہاں سے بھاگ گیا؟ کہاں گیا؟ کیوں؟ کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں۔ آواز بھاری ہوئی تھی۔ سر جھکائے وہ اب زمین پر ٹوٹی ہوئی سیمنٹ کی اینٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ خاموشی میں صرف دور کہیں مغرب کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرا چھانے کو تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کا؟ سر اوپر اٹھائے سوال کیا۔ آنکھیں متجسس تھیں۔ وہ مجسم کھڑی تھی، حیرت زدہ، جیسے کسی کا کچھ کھو جائے۔ ایکسکیوز می، آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں دران کا؟ اس کے یوں گمسم کھڑے رہنے پر انل نے آواز کو ذرا اونچا رکھتے ہوئے سوال کو دہرایا۔ وہ ذرا سا سٹ پٹائی۔ ہاں؟ سر اٹھائے خالی آنکھوں سے انل کو دیکھا۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں دران کا؟ اور کیسے جانتی ہیں اس کو؟ وہ تیسری بار سوال دہرا رہا تھا۔ پیشانی پر بل اس کی تشویشناک حالت کے باعث پڑ رہے تھے۔ نہیں جانتی، مدھم آواز تھی جو بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو پوچھ کیوں رہی ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں جانتی۔ ٹرانس کی حالت میں وہ کندھے گرائے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا چکی تھی۔ انل نے حیرت سے گردن کو آگے پیچھے کیا۔ نہیں جانتی۔ زیر لب اس کے جواب کو دہرایا، پھر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ جا چکی تھی۔ گہرے سکوت میں ٹک ٹک کی آواز کا خلل متواتر گونج رہا تھا۔ وقت سرک رہا تھا، واپس نہ پلٹنے کے لیے۔ ہلکے پیچ رنگ کی پینٹ زدہ دیوار پر لٹکتی سفید رنگ کی گھڑیال نما گھڑی، اس کی سوئیاں 3:10 بجا رہی تھیں۔ دران کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اوپری کوٹ اب تن پہ موجود نہیں تھا۔ وہ کچھ دوری پر موجود بیڈ کے کنارے پہ پڑا تھا۔ انل کو نیند کی گولیاں کھلانے کے بعد وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑتا ابھی چند منٹ پہلے اپنے کمرے میں پہنچا تھا، جو ہاروے پروڈکشن نے اس کے لیے ایک خوبصورت جال کی طرح تیار کیا تھا۔ کوٹ اتار کے رکھنے کے بعد وہ شرٹ کی آستین کو اوپری رخ موڑتے ہوئے ابرو اچکائے مسلسل کمرے کا تنقیدی جائزہ لے رہا تھا۔ پورا کمرہ ہلکے پیچ اور سفید رنگ کے امتزاج لیے ہوئے تھا۔ پیچ پردے، پیچ بیڈ گراؤنڈ، سفید فرنیچر، پیچ قالین، پیچ پوشش کا صوفہ۔ کمرے کی ایک دیوار پیچ رنگ کی اور باقی سب دیواروں پر سفید رنگ کا پینٹ تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے پوری دیوار میں فلیٹ پینل ٹی وی اسکرین نصب تھی، جس کے نیچے سفید میز تھا۔ کمرے کی ہر چیز نفیس تھی، سجاوٹی گلدان میں سجے سفید اور پیچ رنگ کے پھولوں سے لے کر چھت پہ لگے فانوس تک۔ کنکھیوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے ٹی وی اسکرین پر نگاہ پڑتے ہی اس کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے۔ کیمرہ پورے بیڈ کو کور کرے گا۔ ذہن میں بروس کی آواز گونجی۔ وہ بے اختیار اسکرین کی طرف بڑھا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک کی آواز پہ قدم تھمے۔ آنکھیں پوری کھولے نگاہ اسکرین سے ہٹا کر دروازے کی طرف جمائی۔ ناک کے نتھنے ہلکے سے پھولے اور رگیں تن گئیں۔ چند سیکنڈ یوں ہی دروازے کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ دوسری دفعہ ہونے والی دستک پر قدم اس طرف بڑھا چکا تھا۔ کون؟ آنکھ کو آہستگی سے دروازے کے آؤٹ ویو ہول پہ ٹکائے، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں اور دوسرے ہاتھ کو ہینڈل پر جمائے شائستگی سے پوچھا۔ باہر کوئی انجان چینی شخص کھڑا تھا۔ سر پہ اون کی سرخ ٹوپی، سیاہ لیدر جیکٹ، گلے میں چین، آنکھ کے قریب ابرو میں بالی۔ ہاروے پروڈکشن سروسز سر، لڑکے نے پورے اعتماد لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دران نے لاک گھمایا، دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑا لڑکا مؤدبانہ ہاتھ سامنے باندھے ہوئے تھا۔ لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ منہ چنگم چبانے کے باعث ہل رہا تھا۔ آنکھوں میں شریر سی چمک تھی۔ کیسی سروس؟ دران نے ناسمجھی ظاہر کی۔ سر، رات کو کیسی سروس ہوگی؟ لڑکے نے شرارت سے جینز کی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پنجوں پر سارا وزن ڈالتے گردن تھوڑی سی آگے کی۔ آنکھوں میں کمینگی تھی۔ دران نے ایک ابرو اچکائے بمشکل سامنے کھڑے اس لڑکے کی اس حرکت پر اس کے ایک زوردار تھپڑ جڑنے سے خود کو روکا، جو ابھی تک اپنے چہرے کو گدی سے تھوڑا آگے کیے کھڑا تھا۔ سر، بھیج دیں پھر آپ کے کمرے میں؟ لڑکے نے بڑے وثوق سے پوچھا۔
दुर्रान ने लम्हे भर को उसके चेहरे पे गौर किया। वो होटल का या हार्वे प्रोडक्शन का मुलाजिम नहीं था, वो कुछ और ही था। दुर्रान ने बेसाख्ता हल्का सा हुनकारा भरकर हामी भरी, जबड़े सख्ती से पेवस्त किए, तेजी से पलटा, फिर एकदम रुका। उसे तो इनकार करना था। ऐन वक्त पर वो हूँ कह के क्यों आगे बढ़ा? कुछ कदम उसके ताकुब में कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो यूं ही पीठ मोड़े खिड़की के पास जाके खड़ा हो चुका था। बर्दाश्त जवाब दे रही थी, मगर दिमाग सही वक्त का इशारा नहीं दे रहा था। अपने अकब में कदमों की चाप सुनाई दी, फिर कान के पास सरगोशी हुई। सर, शी इज हेयर फॉर यू। खुमारी में डूबा शरारती लहजा, शराब की नागवार बू नाक के नथनों में घुसी। दुर्रान ने नागवारी से नाक भींचा, हाथ ऊपर उठाया और उंगलियों की हल्की सी जुम्बिश से उसे जाने का इशारा किया। लड़के ने पूरी बत्तीसी निकाली, सर हिलाया, चिंगम चबाई, पीछे हुआ, पलटा। दूसरा लड़का जो ज्वाय को थामे खड़ा था, जो तड़प रही थी, जिस लड़के ने उसे थाम रखा था, उसने सख्ती से उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था। उसके मुंह से टेप वो कुछ देर पहले उतार चुके थे, जबकि हाथ अभी भी पीछे कमर पे बंधे थे। लड़के ने दूसरे लड़के को हाथ के इशारे से जाने का कहा। ज्वाय को थामे हुए लड़के ने एक झटके से उसे छोड़ा और तेज तेज डग भरते दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के बाद ज्वाय ने खौफजदा निगाहों से सामने खड़े शख्स की तरफ देखा, जो पीठ मोड़े, दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे, खिड़की के शीशे के पार देख रहा था। वो तकरीबन भागती हुई उस तक पहुंची और उसके कदमों में घुटनों के बल ढह गई। प्लीज प्लीज मुझ पर रहम करो, मुझे यहाँ से जाने दो। सर झुकाए वो टूटी फूटी इंग्लिश जुबान में बिलक रही थी। जानती थी ये भी उन जैसा ही कोई होगा, लेकिन फिर भी हर किसी से फरियाद करते हुए यूं लगता था शायद किसी में इंसानियत जाग जाए, शायद कि कोई ऐसा हो जिसे रहम आ जाए। दुरान अभी इसी कश्मकश में था कि लड़की को कमरे में क्यों बुलवा चुका है, जबकि उसे वहीं दरवाजे पर इनकार करके बात को ख़त्म करना था। अचानक उसके कदमों में किसी के गिरने जैसा एहसास हुआ। वो चौंका और सरत से पलटा। वो लड़की उसके पैरों में घुटनों के बल सर नीचे किए उसके पाँव के पास ज़मीन पर सर रखे बिलक रही थी। वो इस गैर मतवक्का हालत पे गड़बड़ा गया। मुझे ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ लाए हैं, मुझे जाने दो, प्लीज़ मेरी मदद करो प्लीज़। वो रोते हुए भारी आवाज़ में गर्दन को झुकाए, सर ज़मीन पर टिकाए, दाएं बाएं घुमाए रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मदद तलब कर रही थी। उसकी बातों पर दुर्रान के कान और रोंगटे एक साथ खड़े हुए। चंद सेकंड तो उसे ये सब समझने में लगे और फिर उस बिलखती लड़की की बेबसी और बातों पे गौर करता वो एक झटके से उसके मुकाबिल बैठा। बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर मैरून रंग के गाउन में मलबूस लड़की दुर्रान के पाँव में सर रखे दाएं बाएं घुमा रही थी। हार्वे एक झटके से अपनी जगह से उठा। ये क्या कर रही है पागल लड़की, किसको भेज दिया तुमने? खौफजदा लहजे में स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए साथ में सोफे पे बैठे ब्रूस पे वो बरस पड़ा। रिलैक्स, ज्यादा मजा आने वाला है। दुर्रांग एक मजबूर लाचार लड़की की इज्जत, ब्रूस ने बुलंद बांग कह कहा लगाया था।